بنایا گیا ہے، اور یہاں پہ مردوں اور عورتوں کے ریاض الجنہ میں داخلے کی مختلف اوقات ہیں۔ جتنی اب مسجد نبوی بری کر دی گئی ہے، اتنا پہلے مکمل مدینہ ہوا کرتا تھا، یعنی پہلے مسجد نبوی سے بھی اتنی تھی جتنا روضہ رسول، جتنا ریاض الجنہ ہے اراؤنڈ اتنا ہی مسجد نبوی ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس کی تعمیر کیونکہ مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، اس لیے مسجد کو بہت وسعت دی گئی ہے، بہت بڑا کیا گیا ہے، اور جتنی اب کل مسجد نبوی ہے اتنا اس سے بھی شاید چھوٹا پہلے مدینہ ہوا کرتا تھا۔ جنت البقیع مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی واقع ہے، اور یہاں پہ تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ مدفون ہیں اور اہل بیت بھی یہاں پہ مدفون ہیں۔ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت امام حسین ابن علی زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، اور بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت ہے وہ یہاں مدفون ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس قبرستان میں جاتے ہوئے یہاں پہ جا کے جو مدفون صحابہ ہیں اور جو دوسرے لوگ تھے ان کے لیے دعائیں کرتے۔ آج بھی جو لوگ مدینہ میں جاتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد زیادہ تر وہ لوگ جنت البقیع کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو مدفون لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ احد پہاڑ، احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوس ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اوس سے محبت کرتے ہیں۔ جب یہاں پہ احد کی جنگ ہوئی اور مسلمان شہید ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو واپس مدینہ لے چلو۔ جیسے ہی ان کو دفن کرنے کے لیے مدینہ کے لیے سفر شروع کیا گیا تو احد پہاڑ بھی ساتھ چل پڑا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے احد رک جا۔ تو اسی وجہ سے احد پہاڑ کے دامن میں ہی جو قبرستان ہے وہاں پہ باقی صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے تاکہ جو لوگ یہاں پہ زیارت کو آئیں وہ لوگ یہاں پہ آ کے نماز بھی پڑھ سکیں جب نماز کا وقت ہو، اور یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، بہت خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا، وہاں پہ پانی کا اور ہر چیز کا انتظام ہے۔ احد کا جو قبرستان ہے وہاں پہ صرف 3 قبریں ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ چچا تھے حضرت حمزہ جن کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، ان کی قبر مبارک ہے، اور ایک دوسرے صحابی تھے، اور ایک تیسری قبر میں تقریباً 50 سے اوپر جو صحابہ شہید تھے وہ سب ایک ہی قبر میں دفن ہیں۔ مسجد بلال، مسجد بلال مسجد نبوی سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر ہے، یعنی اگر آپ پیدل بھی چلیں تو آپ 5 منٹ میں مسجد بلال پہنچ جائیں گے، اور یہ سعودی حکومت نے حضرت بلال کی جو اسلام کے لیے قربانیاں ہیں ان کی یاد میں تعمیر کی گئی۔ یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، سفید رنگ کی مسجد ہے، سفید رنگ کا ماربل لگا ہوا ہے اور کافی بڑی مسجد ہے، اور مسجد بلال کی بیسمنٹ میں اور ان کے ساتھ ہی ایک بلال بازار بھی ہے جہاں سے آپ کو ہر طرح کی سستی کھجور مل جائے گی، اچھی کوالٹی کی تازہ کھجور بھی مل جائے گی، اس کے علاوہ آپ کو ہر طرح کے گفٹس کے لیے بھی، جیسے کہ اکثر لوگ پاکستان اور دوسرے ملکوں سے آتے ہیں تو اپنے گھروں میں واپس گفٹ لے کے جاتے ہیں، تو یہاں سے آپ کو بڑی معیاری چیزیں اور بڑے کم داموں میں چیزیں مل جائیں گی۔ مسجد قباء، مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ قباء کے میدان پر رکے، یہاں پر رک کر آپ نے 2 دن قیام کیا، تو جیسے ہی پھر آپ نے فوراً یہاں مسجد تعمیر کرا لی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ نے جہاں پہ 2 دن بھی رکے آپ نے وہاں بھی مسجد تعمیر کروا دی۔ اور اس مسجد کی یہ فضیلت ہے کہ جب مسلمان کو مکہ جانے سے روکا گیا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ کے مسلمان ہیں وہ تو حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اور ہم یہاں سے مدینہ سے نہیں جا سکتے، ہمیں عمرہ یا حج نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو مسجد نبوی سے وضو کر کے اس مسجد قباء میں آئے گا اور یہاں پہ آ کے 2 نفل ادا کرے گا تو اللہ پاک اس کو عمرے کے ثواب کے برابر ثواب دیں گے۔ آج بھی لوگوں کی یہی عادت ہے کہ لوگ اکثر یہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے یہاں پہ آتے ہیں اور اشراق تک بیٹھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ مسجد قبلتین، یہ 2 قبلوں والی مسجد ہے، یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو تب مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھاتے تھے
اور اللہ سے دعا کرتے رہے دل ہی دل میں کہ اللہ ہمارا بھی جو منہ ہے وہ کعبے کی طرف کر دے. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا چاہتے تھے, تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن لی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران ہی حکم ہوا کہ آپ اپنا رخ انور کعبہ کی